السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر شہباز گل کی درخواست ضمانت کی سماعت تھی، جسے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سنا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے اسپیشل پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ آپ بتائیں، ثابت کریں یہ دہشت گردی کا مقدمہ اس پہ بغاوت کا مقدمہ کیسے بنتا ہے یا غداری کا مقدمہ کیسے بنتا ہے۔ تو اسپیشل پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ڈاکٹر شہباز گل نے ایک ایسے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر، جسے آدھے سے زیادہ پاکستان دیکھتا ہے، فورسز کے خلاف، اداروں کے خلاف ایسے بیانات دیے جس میں انہوں نے ادارے کے لوگوں کو ادارے کے خلاف اور ادارے کے سربراہ کے خلاف اکسایا، بغاوت پہ اکسایا۔ تو ان کے لیے یہی کافی ہے، ان پہ مقدمہ ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو عدالت نے جواب میں کہا کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تو ہو سکتا ہے شہباز گل کا، لیکن یہ کسی طرح سے بھی غداری کا مقدمہ اس پہ نہیں بنتا۔ یا اگر ادارے کو اتنے زیادہ تحفظات تھے، اتنی پرابلم تھی، تو ادارہ خود اس کیس میں شریک بنتا۔ ادارہ تو خود اس کیس میں فریق بنا ہی نہیں، اور اتنے بڑے ادارے کا، پاک فوج ہمارا بہت پروفیشنل ادارہ ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے بیان سے، سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ ایک بیان سے اس کے لوگ متاثر ہو جائیں یا ان کا مورائل ڈاؤن ہو جائے۔ اگر اس طرح سوشل میڈیا پہ بیانات اور میڈیا کے بیانات پہ لوگوں پہ غداری کے مقدمے بنانا شروع کر دیے جائیں تو آدھے سے زیادہ پاکستان تو اندر ہوگا، جیلوں کے اندر ہوگا۔ کس پہ مقدمہ چلایا جائے گا اور کس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ تو اسپیشل پروسیکیوٹر نے اس کے بعد کہا کہ اگر انہیں ضمانت دے دی جاتی، انہوں نے مخالفت کی بہت ان کو ضمانت دینے کی نا، تو اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر انہیں ضمانت دے دی گئی اور اس کے بعد بھی انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے یا بیانات جاری رکھے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا اس کے لیے آپ کے پاس فارم موجود ہے، آپ ٹرائل کورٹ میں درخواست دیں ان کے خلاف اور مقدمہ چلائیں۔ فارم تو سب موجود ہیں، جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے، لیکن اس طرح کسی کو غداری کے مقدمے میں نہیں رکھا جا سکتا، صرف اور صرف ایک بیان دینے کے جرم میں۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ بیان دینے سے پہلے، ڈاکٹر شہباز گل نے بیان دینے سے پہلے کسی فوجی سے یا فوجی افسر سے کوئی رابطہ کیا ہو، اور یا بیان دینے کے بعد کسی فوجی یا فوجی افسر سے کوئی رابطہ کیا ہو، اسے بغاوت پہ اکسایا گیا ہو؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس چیز کا؟ جس پہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ نہیں، اس چیز کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ کوئی ثبوت ہوتے ہوئے، کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے 36 دن سے ڈاکٹر شہباز گل کو ان لوگوں نے حراست میں رکھا ہوا ہے، انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے، ان پر بدترین تشدد کیا، اور انہیں پتہ نہیں کتنے بڑے مجرم کی طرح انہیں گاڑی کے شیشے توڑ کر انہیں زور زبردستی گھسیٹ کر لے جایا گیا اور ان پہ اتنا تشدد کیا گیا۔ تو اگر اتنے بڑے سیاسی رہنما، اتنی بڑی جماعت کے سیاسی رہنما ایک اسسٹنٹ پروفیسر کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو سوچیں کہ آپ اور میں ایک عام آدمی، عام انسان ہوتے ہوئے ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز کسی کو بھی یہاں پہ تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک بڑی خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے۔ تو اب پہلے تو یہ خبر دی تھی ارشد شریف صاحب نے اپنے ویلاگ میں، کہا کہ 2 بڑوں کی ملاقات ہوئی، اور اب اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ میں سے اسحاق خان خاکوانی صاحب نے اس چیز کی تصدیق کی ہے۔ تو انہوں نے کہا، رؤف کلاشرا صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 3-4 دن پہلے عمران خان صاحب کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل حکومتی صفوں میں بہت کھلبلی، بہت ہلچل مچی ہوئی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں کیا نہ کریں۔ اور اسی ملاقات کے بعد، اگر وہ کہہ رہے ہیں 3-4 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے، تو اسی اثنا میں عمران خان صاحب نے ڈاکٹر کمران خان صاحب کو بھی انٹرویو دیا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے ٹوسٹ آئے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی توسیع تو نہیں، لیکن نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی جو تقرری ہے اسے مؤخر کر دیا جائے کچھ ٹائم کے لیے، جب تک نئے الیکشن نہیں آ جاتے تب تک قمر جاوید باجوہ صاحب کو ہی اس پوزیشن پہ رہنے دیا جائے، مطلب مشروط ایکسٹینشن دے دی جائے۔
اور جو نیا آرمی چیف جو تعینات کرنا ہوگا، وہ جو نئی حکومت آئے گی مینڈیٹ پہ جو سلیکٹ ہو کے آئے گی، عوامی مینڈیٹ کے ساتھ جو آئے گی، وہی تقرری کرے گی۔ اچھا، اب اس سب کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ اب پرابلم یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو لے تو آئی تھی، عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو لائی گئی، پتہ نہیں پی ڈی ایم نے یا شہباز شریف نے انہیں کون سے ایسے خواب دکھائے تھے جس سے انہیں لگا کہ جی پتہ نہیں شہباز سپیڈ بڑا مشہور تھا جی کہ یہ بڑی ترقی کروائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پاکستان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ عمران خان کی پرفارمنس بہت خراب ہے، بہت یقین دلایا گیا ہوگا انہیں کہ جی ہمیں آپ آنے دیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی باتوں میں آ گئی یا جو بھی کیا، اب میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال یہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، اور تب سے لے کر آج تک بیڑا غرق ہو چکا ہے ہر چیز کا، ہر چیز کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے۔ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، آپ کی بجلی اتنی مہنگی ہو گئی، آپ کی گیس اتنی مہنگی ہو گئی، ڈالر آپ کا کہاں پہ جا رہا ہے، پیسے کی قدر اتنی کم ہو گئی ہے، کوئی بھی چیز کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے۔ تو چلیں، ان کا جو ایک برہم تھا کہ یہ لوگ جی بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، سب کچھ کر لیں گے، سب کچھ کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم کسی بھی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ بھی برہم ٹوٹ گیا۔ تو اب جن لوگوں پہ ذمہ داری تھی یہ سب کچھ کرنے کی، جن لوگوں کی مدد سے یہ سارا رجیم چینج آپریشن کیا گیا، تو اب انہی پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اب ٹھیک بھی کریں۔ تو میرے خیال سے اب یہ ذمہ داری لی جا رہی ہے، کیونکہ اس حکومت سے تو کچھ بھی سنبھالا نہیں جا رہا، تو اب یہ ذمہ داری لی جا رہی ہے کہ جو کچھ کیا گیا اسے ریورس کیا جائے اور جانے سے پہلے چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، جو کچھ غلط ہوا اسے ٹھیک کیا جائے۔ اچھا، ملاقات کی تصدیق ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے بھی ایک بیان سے تقریباً ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی کامران خان کو جو انٹرویو دیا صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے، اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، اور میں تو پہلے سے کہتا تھا کہ ٹیبل پہ آ کے بات کرنے سے ہی چیزیں ٹھیک ہوگی، لیکن آنے والے دنوں میں بہت جلد آپ دیکھیں گے بہت مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، اور بہت سی چیزیں ٹیبل پہ ہیں آلریڈی جن پہ کنسنسس ہو چکا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کو جلد ہی خوشخبری ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اور عارف الوی صاحب کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اس سب میں، کیونکہ وہ صدر پاکستان بھی ہیں اور پاک فوج کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں، اور صدر پاکستان بھی ہیں اور پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہیں۔ تو بڑے پولائٹ انسان ہیں، انہوں نے بہت پازیٹیو رول ڈیفینیٹلی پلے کیا ہوگا اس سب میں۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ چیزیں جلد اچھائی کی طرف جائیں گی، اور جلد از جلد پاکستان کو ایک الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن ملے گا، کیونکہ جب تک پاکستان کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں مل جاتا، پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ کیوں کہ جب تک ایک ایسی حکومت نہ آ جائے جس کے پاس مینڈیٹ ہو، جو کہ لانگ ٹرم کے لیے آئے، کم سے کم 5 سال کے لیے جو حکومت آئے، جو اپنی پالیسیز بنا سکے، ان پہ امپلیمنٹ کر سکے، تو ایسی جو نئی پالیسیز بنائی جائیں گی، تبھی کوئی نئی حکومت آئے گی، تبھی جو فورن انویسٹر ہے، فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آ سکے گی، انویسٹرز کا اعتماد بحال ہوگا۔ سٹاک ایکسچینج ابھی دیکھیں آپ روز ڈیلی کے ڈیلی نیچے سے نیچے گرتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کا اعتماد نہیں ہے اس مارکیٹ پہ۔ تو اس کا اعتماد بھی تبھی بحال ہوگا جب کوئی نئی حکومت آ جائے گی، وہ پی ٹی آئی کی آئے یا پی ایم ایل این کی آئے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی آئے، کسی کی بھی آئے، لیکن نئی حکومت آنی چاہیے، مینڈیٹ لے کر آنی چاہیے، جو اپنے فیصلے کم سے کم 5 سال کے لیے خود کر سکے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں سب کچھ بہتر کرے گا۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔